السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کا شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام نازل اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اہل کائنات کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ ذاریات سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، جس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کی تخلیق عبادت کے لیے کی، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے لیے تو پہلے سے فرشتے موجود تھے. یہ سوال آج کل کے جو لبرل لوگ ہیں ان کے ذہنی دماغ میں آتا ہے. جو روشن خیال کے لوگ ہیں، جو ماڈرن خیال کے لوگ ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں آتا ہے کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ اس کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سے فرشتے پیدا کر رکھے تھے جو بحسن خوبی اللہ کی تسبیح، اللہ کی تقدیس بیان کر رہے تھے اور عبادت میں، ریاضت میں مشغول تھے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کیوں پیدا فرمایا؟ اور یہ سوال فرشتوں نے بھی کیا تھا اللہ رب العالمین سے. جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب فرشتوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے یہ بات رکھی اور کہا کہ اے فرشتوں سنو کہ میں روئے زمین پہ ایک خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. الہ العالمین، یہ مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان کو بنانے کی، اس روئے زمین پہ بسانے کی کیا ضرورت ہے؟ عبادت کی بات ہے تو ہم تیری عبادت کر ہی رہے ہیں، تیری تقدیس بیان کر رہے ہیں اور پورے انہماک کے ساتھ، پورے ذمہ داری کے ساتھ اے اللہ رب العالمین ہم تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہم تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں. اس مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، یہ فرشتوں کا جو سوال تھا وہ اعتراضاً نہیں تھا، بغرض جانکاری کے لیے انہوں نے پوچھا تھا، فرشتوں نے سوال کیا تھا. تو بہر کا بھی ایک الگ موضوع ہے، اس کی طرف ہمیں جانا نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں. فرشتوں نے بھی یہ سوال کیا تھا اور آج کل کے ہمارے جو لبرل لوگ ہیں، جو روشن خیال کے لوگ ہیں، ان کے ذہن و دماغ کے اندر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، جنات کو پیدا فرمایا؟ اگر عبادت ہی مقصد ہے تو اس کے لیے پہلے سے فرشتے موجود ہیں. میرے بھائیوں، سب سے پہلی جو چیز ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ فرشتوں کے ذمے جو عبادت تھی وہ ایک الگ قسم کی عبادت تھی. فرشتوں کی جو تخلیق ہوئی تھی وہ ایک الگ قسم کی، ایک الگ نوعیت کی تخلیق ہوئی تھی. ان کے ذمہ جو عبادت تھی وہ ایک الگ نوعیت کی عبادت تھی. ان کا کام ہی صرف یہ تھا کہ اللہ اللہ اللہ، دن رات 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا کے رکھنا، صرف اللہ اللہ. فرشتے اگر چاہیں گناہ کرنا تو گناہ کر ہی نہیں سکتے. اس کی جو تخلیق ہوئی تھی ایک الگ قسم کی. فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے. لہٰذا فرشتوں کو نہ تو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ اسے پینے کی ضرورت ہے. ایک فرشتوں کو نہ تو بیوی کی ضرورت ہے، نہ اسے قضاء حاجت کی ضرورت ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے. کام کیا؟ صرف اللہ اللہ اللہ. چونکہ یہی
کام کرنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھی ہے، صرف نیکی کرنے کی ہی صلاحیت ہے، وہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، فرشتوں کے اندر ہے۔ لہٰذا ایک فرشتہ یہ چاہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، گناہ کے کام کریں، اللہ سے بغاوت کریں، نافرمانی کریں، تو کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ اس نوعیت کی ہوئی ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں گناہ کرنے کی۔ لیکن میرے بھائیو، ایک انسان جن کی تخلیق تمام لوازمات کے ساتھ ہوئی ہے، اس کی اندر اللہ رب العالمین نے گناہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھ دی۔ ایک انسان تمام لوازمات کو لے کے پیدا ہوا ہے، مثلا ایک انسان کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، ایک انسان کو پینے کی بھی ضرورت ہے، ایک انسان کو قضاء حاجت کی بھی ضرورت ہے، اسے نیند بھی آتی ہے، سونے کی بھی ضرورت ہے، بیوی کی بھی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے، کمانے کی بھی ضرورت ہے، ساری ضروریات کو ایک انسان لے کے پیدا ہوا۔ اسے سنڈاس کی، پیشاب پاخانے کی، قضاء حاجت کی بھی ضرورت ہے، ساری لوازمات اور ضروریات کو ایک انسان لے کے پیدا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ گناہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ ہماری اور آپ کی جو تخلیق ہوئی ہے، نیکی کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھ دی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دو راستے بنا دیے ہیں، ایک نیکی کے، ایک برائی کے۔ اب انسان کے اوپر ہے، انسان کو اختیار دے دیا گیا کہ ایک انسان کے اوپر ہے کہ وہ کیا کرے، نیکی کا راستہ اپنائے یا برائی کا راستہ اپنائے۔ میرے بھائیو، تو کہنا یہ ہے کہ ایک انسان جو ان تمام لوازمات اور ضروریات اور حاجات کو لے کے پیدا ہوا ہے، اس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن ایک انسان ان تمام لوازمات ضروریات کے ہوتے ہوئے بھی اگر تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ کی عبادت کر لیتا ہے تو یہ عبادت کمالی عبادت ہے، جو فرشتوں کے اندر نہیں تھی یہ چیز۔ چونکہ فرشتے صرف دن رات اللہ اللہ کرنا ان کا شیوا ہے، اس کو نہ سونا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا، ہر وقت فرصت میں صرف اللہ ہی کرنا ہے۔ لیکن انسان ساری ضروریات کو لے کے پیدا ہوا، اسے کام بھی کرنا ہے، ضروریات زندگی کو گزارنے کے لیے کمانا بھی ہے، بچوں کو پالنے کے لیے کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، قضاء حاجت بھی ہے، بشری تقاضے بھی ہے، ساری ضروریات ہے۔ لیکن ساری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے اب وقت کو نکال کے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا لیتا ہے۔ تو یہ عبادت باکمال عبادت ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ مثلا ابھی رمضان کا مہینہ، ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اس سے کمزوری محسوس ہوتی ہے، بیمار ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت سارے دنیا کے اندر بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، بہت سارے ایسے کچھ ہی لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ ایسی ہیں جو روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کھانے کی ساری چیزیں موجود ہیں سامنے، پھل فروٹ ہیں سامنے، فریج موجود ہیں، پیاس شدت کی لگی ہے، بھوک بھی زور کی لگی ہے، کھانے کی ساری چیزیں مہیا ہے، لیکن ایک انسان نہیں کھاتا ہے۔ کھانے کی صلاحیت موجود ہے، کھا کے اللہ کی نافرمانی وہ کر سکتا ہے، روزہ توڑ سکتا ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے یہ کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، حالات سازگار ہیں، کمرے کے اندر ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کھانے کی صلاحیت بھی موجود ہے، کھانے والا سامان بھی ہے، قسم قسم کے میوے، پھل فروٹ، انواع اقسام کے کھانے ہیں، مشروبات ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم نہیں کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم اس لیے نہیں کھا رہے ہیں کہ ہم سے ہمارا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ باوجود کھانے کی صلاحیت کی ہم نہیں کھاتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ ہمیں رمضان کے مہینے میں کھانے کی اجازت نہیں ہے، ہمارا اللہ کا یہ حکم ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں 12 گھنٹہ بھوکے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو کھانے سے بچا کر رکھتے ہیں۔ سامنے خوبصورت بیوی موجود ہے، لیکن روزے کی حالت میں ہم بیوی سے ہم مل نہیں سکتے، ہم بستر نہیں ہو سکتے۔ روزے کی حالت میں ہم اپنی زبان سے فحش گوئی نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں اپنی زبان کو غیبت سے، چغلخوری سے، گالی گلوچ سے، فسق و فجور سے بچا کر رکھتے ہیں، لایانی باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سے ہمارا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ہم اپنی زبان کو گندی چیزوں کو دیکھنے سے محفوظ رکھتے ہیں، ہم اپنے قدموں کو غلط جگہوں پہ جانے سے روک لیتے ہیں، جبکہ یہ سب کرنے کی صلاحیت موجود ہے ہمارے اندر، لیکن پھر بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے
کیونکہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے میرے بھائیو. لیکن ایک فرشتہ یہ سب اگر کرنا چاہے تو کر سکتا نہیں. اگر کھانا چاہے تو کھا سکتا نہیں, اسے پینا چاہے تو پی سکتا نہیں. کھانے کی ضرورت نہیں. جب کھانے کی ضرورت نہیں ہے, پینے کی ضرورت نہیں ہے, سونے کی ضرورت نہیں ہے, قضاء حاجت نہیں, تو پھر کام کیا ہے؟ صرف اللہ اللہ. جب ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے, وقت ہی وقت ہے اللہ اللہ کرنے کا, عبادت کرنے کا, تو یہ عبادت کمال کی عبادت نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی عبادت میں کوئی اجر نہیں رکھا, کوئی نیکی نہیں. چونکہ اجر اور نیکی اسے ملتی ہے جس میں کمال ہو. فرشتوں کی عبادت میں کوئی کمال نہیں ہے, لیکن ایک انسان کی جو عبادت ہے وہ باکمال عبادت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عبادت پہ اجر رکھا, نیکی رکھی, اور بدلے میں جنت. اور وہ جنت کی کیا خوبیاں آپ جانتے ہیں, آپ نے علماء سے سنا, تو بہرکیف اس کی طرف ہمیں جانا نہیں ہے. تو ہماری جو عبادت ہے وہ باکمال عبادت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبادت پہ نیکی رکھی, اجر بھی رکھا, ثواب رکھا. اور فرشتوں کی عبادت باکمال عبادت نہیں ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ فرشتے ہر وقت اللہ 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 کرتے ہیں, دن رات اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو انہماک کے ساتھ لگائے رکھتے, پوری ذمہ داری کے ساتھ, اپنی جو ہے اپنے آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگائے ہوئے ہیں. پھر اسے باکمال عبادت کیوں نہیں کہیں گے, اس پہ اجر کیوں نہیں؟ تو آئیے ہم مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں میرے بھائیوں. ایک نابینا ہے جن کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں. ایک نابینا جن کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے, وہ دیکھنے سے معذور ہے. اب وہ نابینا, وہ ایک اندھا جن کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے, اب وہ یہ شخص فخر کرے یہ کرے اس بات پہ کہ میں نے زندگی میں کبھی فلم نہیں دیکھی, میں نے زندگی میں کبھی کوئی غلط چیزوں کو نہیں دیکھا, کوئی برے جو ہے اسٹیج شوز وہ ہم نے نہیں دیکھے. اب اس بات پہ ایک نابینا فخر کرے تو اب بتائیے یہ کمال کی بات ہے؟ آپ ہنسیں گے. کیوں؟ آپ کہیں گے اس نابینا سے کہ اے بیوقوف, تم وہ جو فخر کر رہے ہو جس چیز پہ کہ ہم نے زندگی میں کبھی فلم نہیں دیکھی, کبھی کوئی بری چیز نہیں دیکھی, اپنی نظر کو اٹھا کے نہیں دیکھا, اس میں تمہارا کمال کہاں ہے؟ تمہارے اندر تو دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. جب دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں تو اس میں تمہارا کمال کہاں ہے؟ اگر تم دیکھنا چاہو بھی تو تم دیکھ ہی نہیں سکتے. تو اس میں تمہارا فلم نہ دیکھنا یا غلط چیز نہ دیکھنا یہ کوئی کمال نہیں ہے. لیکن ایک انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بینائی سے نوازا ہے, جو دیکھ سکتا ہے دنیا کی رعنائیوں کو, دنیا کی خوبصورتی کو, دنیا کے حسن و جمال کو دیکھ سکتا ہے, وہ برائی کر سکتا ہے, فلمیں دیکھ سکتا ہے. ایک انسان اپنے کان سے گانا سن سکتا ہے, گانا سننے کی صلاحیت ہے. ایک انسان اپنی زبان سے گالی بک سکتا ہے, ایک انسان اپنی زبان سے بری چیزیں دیکھ سکتا ہے, لیکن اپنی آنکھ سے جو بری چیزیں دیکھ سکتا ہے. لیکن اپنی آنکھ سے اگر ایک انسان بری چیزیں نہیں دیکھتا, فلمیں نہیں دیکھتا, تو یہ اس میں کمال ہے. وہ صرف اس لیے نہیں دیکھتا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ نہ دیکھنا باوجود صلاحیت کے یہ کمال کی بات ہے. لیکن ایک نابینا کر نہ دیکھنا یہ کمال کی بات نہیں ہے. تو میرے بھائیو, یہی فرق ہے انسانوں کی عبادت میں اور فرشتوں کی عبادت میں. فرشتوں کا گناہ نہ کرنا اور ہر وقت نیکی کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے. لیکن ایک انسان جو تمام ضروریات کو لے کے پیدا ہوا ہے, اگر انسان چاہے تو 24 گھنٹہ گناہ ہی گناہ کر سکتا ہے. لیکن ایک انسان 24 گھنٹے میں وقت نکال کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے باوجود گناہ کی صلاحیت رکھتے ہوئے, تو یہ کمال کی بات ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا. دوسری مثال سے ہم سمجھتے اس چیز کو. آپ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ, جب زلیخا نے جو عزیز مصر کی بیوی تھی, جن کو پالا تھا, عزیز مصر نے, مصر کے بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو پالا تھا, پوسا تھا. آپ جانتے ہیں ان کی بیوی زلیخا یہ ان پہ فریفتہ ہو گئی اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنانے لگی. فریفتہ ہو گئی اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنانے لگی, اور ان کو جب بھی کوئی موقع آتا برائی کی طرف دعوت دینے سے باز نہیں آتی. چنانچہ قرآن نے بیان فرمایا وَرَابَدَتْهُ الَّتِي هُوَ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ قَالَتْ هَيْتَ لَكَ.
کہا زلیخا نے دروازے کو بند کر دیا. اب دیکھیے یہاں پہ غور کرنے کی چیز ہے، یہ با کمال عبادت کیا ہے. عزیز بصر کی بیوی سامنے ہے، اب بڑی خوبصورت، دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت حسن رکھنے والی اور منصب والی ہے، عہدے والی ہے، مصر کے جو بادشاہ ہیں اس کی بیوی ہے. آج کل ہم جیسے گناہگار لوگ ہوتے تو ہمارا ایمان پھسل جاتا تھا. خوبصورت بیوی، خوبصورت عورت، عہدہ والی، منصب والی، اور خود برائی کی دعوت دے رہی ہے، اور ماحول بھی سازگار ہے، حالات سازگار ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. وہ چاہتے تو برائی کر سکتے تھے. حالانکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک لمحے کے لیے، تھوڑے سے لمحے کے لیے، ایک پل کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ کر لیں، لیکن پھر اپنے آپ کو انہوں نے کنٹرول کر لیا. اور جواب میں کیا کہا؟ جب دعوت دی، گناہ کی، برائی کی طرف بلایا، کہا قالت حیت لک، کیا ہو، میں اپنے آپ کو، میں تمہارے سونپتی ہوں، میں تمہیں سونپتی ہوں اپنے آپ کو، آؤ میرے ساتھ برائی کر لو. تو جواب کیا تھا؟ قال معاذ اللہ، یہ جواب تھا انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون. میرے بھائیو، حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو گناہ کر سکتے تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ماحول سازگار ہے، حالات سازگار ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے رکھا. اور یہ گناہ سے بچا کے رکھنا ہی یہ کمال کی بات ہے. باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، حالات سازگار ہیں، گناہ کر سکتے تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن انہوں نے خیال کیا کوئی بھلے نہ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اللہ جس نے مجھے پیدا فرمایا وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. اپنے آپ کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا کے رکھنا یہ باکمال عبادت تھی. اور وہ باکمال عبادت تھی جس کے لیے حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو میرے بھائیوں، جو میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی تھی جس میں 2 حصے بیان کیے گئے تھے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. اور عبادت، سوال یہ تھا کہ عبادت کے لیے پہلے سے فرشتے موجود تھے تو پھر انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ پہلا نقطہ جس کی طرف ہم نے ابھی واضح کیا مثال کے ذریعے کہ انسان کی عبادت اور فرشتوں کی عبادت میں کیا فرق ہے، اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا عبادت کے لیے. اب دوسرا نقطہ اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، وہ یہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اب یہاں نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ عبادت کس کی؟ کیا عبادت ہر کسی کی ہو سکتی ہے؟ ہم جس کی چاہیں، چاند کی، سورج کی، بت کی، پہاڑ کی، شجر کی، حجر کی، کسی کی پوجا کر سکتے؟ لیکن نہیں میرے بھائیوں، ہم عبادت اسی کی کر سکتے ہیں یا عبادت اور پوجا کا لائق وہی ہے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مربی ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا مدبر ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا. اگر ہم اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہ کر کے کسی دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں تو یہ ظلم ہوگا. ظلم اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے اس کو نہ دے کے کسی اور کو دے دینا، یہ ظلم ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اب کیوں عبادت کریں؟ اس کی دلیل سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا. اللہ نے فرمایا کیوں اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے. کہا انسانوں، تمہاری تخلیق اور تم سے جو پہلے لوگ تھے سب لوگوں کی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے. وہی خالق ہے، وہی مدبر ہے، وہی مدبر کائنات ہے، وہی مربی کائنات ہے، اسی کی عبادت کرو. اب کیوں عبادت کرو؟ اللہ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا. کہا اس لیے عبادت کرو کہ جس کی تم عبادت کرنا چاہتے وہ سب کے سب مخلوق ہے، کسی کے اندر اس بات کی صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے زمین بنائے اور زمین کو فرش بنائے جس پہ تم چلو، آرام سے دوڑو چلو. یہ کسی کے اندر صلاحیت نہیں کوئی ایک زمین کا ایک ٹکڑا، ایک حصہ بنا سکے. وہ اللہ ہی جس نے تمہارے زمین کو فرش بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کر کے، آسمان سے مہ برسا کے تمہارے لیے فصلوں کو پیدا فرمایا، جس فصل کو، جس اناج کو کھا کے تم زندگی گزارتے ہو. اس لیے
جس نے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، پہاڑ کو بنایا، شجر کو بنایا، حجر کو بنایا، ان ساری چیزوں کو جس نے بنایا اسی کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، دوسرا کوئی اس بات کا حقدار نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم سب سے بڑے ظالم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کا سب سے بڑا یہ شرک جو ہے، جو خالق کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرے، کہا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے میرے بھائیو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا آخری میں، آیت کے آخری کے اندر فلا تجعلوا للہ اندادا، یاد رکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چونکہ عبادت کا حقدار وہی اللہ جسے تمہیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ تو میرے بھائیو، آج یہ باتیں تھی مختصر سی آج کے درس میں جو بیان کیے گئے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ کہنے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے، اور رمضان کا یہ مہینہ، مقدس مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔